बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को सऊदी अरब का टिकट नहीं मिल रहा, जिन लोगों के फैमिली विजिट वीज़े लग चुके हैं और जो नए वीज़े पर सऊदी अरब जा रहे हैं, उन सब के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी और बड़ा ऐलान सामने आ गया है। अगर आप भी ऐसे ही कोई मुसाफिर हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे ही सऊदी अरब ने ऐलान किया कि ऐसे तमाम गैर मुल्की जो इस वक्त सऊदी अरब के इकामे पर हैं और सऊदी अरब से बाहर अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने गए हुए हैं, वो 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब वापस आ जाएं। वैसे ही तमाम गैर मुल्की जो थे वो एक्टिव हो गए, टिकट ढूंढने लगे। जो टिकट 50,000 में मिल रही थी उसकी कीमत 2 लाख रुपए तक पहुँच चुकी। पैसे जेब में होने के बावजूद भी टिकट अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि एयरलाइंस ही इतनी ज़्यादा नहीं थी जो उन तमाम मुसाफिरों को कंपनसेट कर सकती। उसमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके वीज़े और इकामे 1 या 2 दिन में एक्सपायर होने जा रहे थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, जवाज़ात से रब्ता करने लग गए। पाकिस्तानी सफ़ारे ने भी सऊदी अरब के सफ़ारे से रब्ता किया और उनको इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि लोगों को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं, इस सूरत में क्या किया जाए। एक दफ़ा फिर सऊदी हुकूमत एक नए ऐलान के साथ सामने आई और वो ऐलान ये था कि ऐसे तमाम मुसाफिर जो इस वक्त सऊदी अरब से बाहर खरूज उदा नए वीज़ा फैमिली विजिट वीज़ा पर हैं, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी सुनाई गई कि जब ये पाबंदी लगी है, जो ये टाइम पाबंदी का स्टार्ट होगा और जो ख़त्म होगा, जब ये पाबंदी ख़त्म होगी तो ये जितना भी टाइम बनेगा, ये टाइम उनके ताशीरा से, उनके खरूज उदा से, उनके इकामे से काट लिया जाएगा। ये टाइम उसमें शामिल नहीं होगा। आपको इतने दिन की मज़ीद मोहलत दी जाएगी जितने दिन ये पाबंदी रहेगी। इसी तरह जिन लोगों के फैमिली विज़िट लग चुके हैं, अगर उनके भी विज़िट एक्सपायर हो जाएंगे तो उनको भी उसी विज़िट वीज़े पर एक नया टाइम फ्रेम दिया जाएगा, जिस टाइम फ्रेम के अंदर वो दोबारा सऊदी अरब आ जाएंगे। ये तो थी खबर। अब हम बात करते हैं सबूत के हवाले से कि सबूत क्या है। तो आइए दोस्तों, आपको जवाज़ात का एक सबूत दिखाता हूं जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसके मुताबिक ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। जी तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल ट्वीट जो जवाज़ात की वेबसाइट पर किया गया है, जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट से किया गया है। इसके मुताबिक आप देख सकते हैं, तकदीरन अल हालात अल इंसानिया वल इस्तिस्नाइया लिख्वतल मुकीमीन मिम्मन सद्दरत लहुम ताशीरात अल खरूज अल ऊदा सारिया मफऊला कबल सदूर करार अल तालीक वल मुतवाजिदीन हालियन खारज अल मुमलिका, कि इंसानी बुनियादों पर ऐसे तमाम भाई जिन्होंने अपने तमाम वैलिड ताशीरा खरूज अल ऊदा यानी एग्ज़िट री एंट्री जारी करवाए हुए थे, इस पाबंदी के लगने से पहले उन लोगों को शतम तमदीद ताशीरत अल खरूज अल ऊदा सादिरा लहुम आलिया, उनके खरूज ऊदा को ऑटोमेटिकली रीन्यू किया जाएगा, उसके अंदर ऑटोमेटिक मोहलत दी जाएगी। व मिनहुम मुद्दा सरियान अल ताशीरा मुमासिला ले मुद्दा तालीक, और जितनी देर तक पाबंदी लगाई जाएगी, जितनी देर तक पाबंदी रहेगी, उतने दिन की बराबर और मोहलत उनके ताशीरा में दी जाएगी, उनके इकामा में दी जाएगी। तो हो गई जवाज़ात की न्यूज़। अब हम चलते हैं गूगल पर और वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं कि इस हवाले से सऊदी अरब के जो टॉप न्यूज़पेपर हैं वो क्या कहते हैं, और आपके साथ वो भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इस हवाले से सर्च किया तो आप देख सकते हैं सामने हमारे पास alriyad.com, जो कि एक अल रियाद सऊदी अरब का मुस्तनद तरीन अखबार है, उसके हवाले से एक खबर सामने आ गई। अल खफजी न्यूज़ है, अल फजर न्यूज़ है, इसी तरह बहुत से और अखबार हैं जिन्होंने इस हवाले से खबर लगाई है। तो हम देखते हैं अल रियाद अखबार की खबर कि इसके बारे में अल रियाद अखबार क्या कहता है। ये एक सऊदी अरब का मुस्तनद तरीन अखबार है। हम इसको ओपन करते हैं और इसकी खबर के बारे में मालूमात लेते हैं। रियाज अखबार का पेज हमारे पास खुल चुका है। 18 रजब 1441 हिजरी 13 मार्च 2020 और जुमातुल मुबारक का दिन है। आप सामने देख सकते हैं कि ये खबर लगी है अल जवाज़ात तवद्दे आलिया ताशीरात बाद करार अल सफ़र। हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आपकी आसानी के लिए और आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब है और रियाज अखबार क्या कहना चाह रहा है। द वीज़ा मैकेनिज्म आफ्टर द ट्रैवल डिसीजन, इसके अंदर भी इन्होंने यही तमाम तफसीलात लिखी हैं। पासपोर्ट्स अनाउंस्ड वाया इट्स अकाउंट ऑन द ट्विटर साइट टुडे that it is an extension of the humanitarian and exceptional cases of residing brothers who have issued valid exit and return visas prior to the issuance of the suspension decision and are currently outside the kingdom. It will extend the exit and return visas issued to them automatically and give them the visa validity period is the same as the suspension period.
جی ہاں، تو دوستو یہ خوشخبری آپ نے سن لی کہ جوازات کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اس سسپینشن سے پہلے اپنے تاشیرات خروج عودہ نکالے ہوئے تھے اور وہ اس وقت سعودی عرب واپس نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ان کو سعودی حکومت کی طرف سے جوازات کی طرف سے اسی پابندی کے برابر وقت دیا جائے گا، ٹائم دیا جائے گا، جس کے اندر وہ دوبارہ سعودی عرب داخل ہو پائیں گے۔ اب یہ مہینہ رہتی ہے، 10 دن رہتی ہے، 15 دن رہتی ہے، جتنے دن بھی پابندی رہے گی اتنے دن کے برابر آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیملی وزٹ ویزا کے حوالے سے کہ کیا نئے ویزا اور فیملی وزٹ ویزا کو بھی 72 گھنٹے کی یہ مہلت جو ملی ہے اس کے اندر ان کو بھی سفر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ہمیں ایک اطلاع موصول ہوئی تھی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، سعودی ایئر لائن نے ایسے تمام مسافر جن کے پاس نیا ورک ویزا تھا، وہ تقریباً 100-150 کے قریب مسافر تھے، ان کو واپس بھیج دیا تھا، ان کو سوار ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اسی طرح آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سعودی ایئر لائن کی طرف سے جس کے اندر بھی یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ یہ جو 72 گھنٹے کی لمٹ ہے اس کے اندر نئے ویزا والوں کو، اس کے علاوہ فیملی وزٹ ویزا والوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان کو سفر کے لیے ایئر لائن پر سوار کیا جائے گا۔ تو ایسے تمام لوگ جن لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں مل رہی ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا، اسلام آباد کے قریب ہیں، کسی بھی ایئرپورٹ کے قریب ہیں اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ ایسے تمام لوگ جو نئے ورک ویزا والے ہوتے ہیں، جو فیملی وزٹ ویزا والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے ٹکٹس بک کر رکھے تھے، جب ان کو جہاز پہ سوار نہیں کروایا جاتا تو وہاں پر آپ کو چانس ہوتا ہے ٹکٹ ملنے کا کہ ان کی وجہ سے جو سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں وہ آن دی اسپاٹ آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ رش کیجئے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہنچ جائیے، ورنہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے آپ کو مہلت دے دی گئی ہے جو کہ جب تک یہ پابندی رہے گی تب تک کا ٹائم پیریڈ، چاہے مہینہ ہوگا، 10 دن ہوگا، وہ آپ کے اقامہ کے اندر، آپ کے خروج عودہ کے اندر جو لگا ہوا ہوگا، آپ کے وزٹ ویزا کے اندر، آپ کے نئے ورک ویزا کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی ٹکٹیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہے تو پھر آپ چلے جائیے ٹکٹ کروا کر، لیکن اگر ویسے آپ ڈر کر اس بات سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جائے گا، تو اس حوالے سے سعودی حکومت کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ سعودی ایئر لائن کا وہ نوٹیفیکیشن بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر یہ ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں کہ کون سے مسافر ہوں گے جن کو سعودی ایئر لائن سے سفر کرنے کی اجازت ہوگی اور کون سے ایسے مسافر ہیں، کون سے ایسے ویزا ہیں جن کو سعودی ایئر لائن سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے جو لیٹر آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ سعودی ایئر لائن کا آفیشیل لیٹر ہے جس کے اندر ٹاپ ارجنٹ ود امیڈیٹ افیکٹ لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ بین لگایا گیا 12 مارچ 2020 کو تو سعودی ایئر لائن نے بھی اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 نمبر پوائنٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ٹائم لمٹ آف 72 آورز دیٹ از ٹل 14 مارچ 2020۔ اب یہ جو مدت ملی ہے یہ 14 مارچ 2020 تک کی ہے۔ از گیون ٹو سٹیزن آف دا کنگڈم اینڈ کرنٹ ریزیڈنٹس ہولڈنگ ویلڈ اقامہ ٹو ریٹرن دا کنگڈم، کہ یہ مہلت ایسے تمام سعودی شہریوں کے لیے ہے جو اس وقت سعودی عرب سے باہر ان ملکوں کے اندر موجود ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے تمام غیر ملکی جو سعودی عرب کا ویلڈ اقامہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ 72 گھنٹے کے اندر اندر سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 5 نمبر پوائنٹ ہے جس کے اندر یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ فریش امپلائمنٹ ویزا ہولڈرز، جن لوگوں کے نئے ورک ویزا لگے ہوئے ہیں پاسپورٹ پر۔ اس کے بعد 6 نمبر ہے فریڈم پیسنجرز آر وزٹ ویزاز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول، کہ ایسے لوگ جن لوگوں کے پاس وزٹ ویزاز ہیں، اب اس کے اندر سارے فیملی وزٹ ویزاز آ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول، وہ لوگ بھی سفر کرنے کی اجازت کے حامل نہیں ہیں، ان لوگوں کو بھی سعودی عرب کا سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی فیملی وزٹ ویزا لگا ہوا ہے تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سفر نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کو ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، جن لوگوں کے نئے ورک ویزاز لگ چکے ہیں ان کو بھی سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو بھی جائے گا تو آپ کو حکومت کی طرف سے اتنا متبادل ٹائم دے دیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں خروج نہائی کے حوالے سے کہ ایسے لوگ جو سعودی عرب سے خروج نہائی اپنے ملک جانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جوازات کیا کہتا ہے۔ جی تو دوستو، ایسے لوگوں کے بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ ویلکم ریزیڈنٹس آف دا کنگڈم who have the final exit visas and wish to leave to their home countries، کہ ایسے لوگ جن لوگوں کا خروج نہائی لگ چکا ہے اور وہ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، to one of the countries suspended for the travel due to the is are allowed to leave by air، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کے خروج نہائی لگ چکے ہیں اپنے ملک جانا چاہتے ہیں ان لوگوں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بائی ایئر
اس کے اندر جو بائی روڈ راستہ ہے وہ نہیں ہے، بائی ایئر راستہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ بائی ایئر اپنے ملک جا سکتے ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی تو دوستو، اس حوالے سے میں نے آپ کو ساری چیزیں بالکل کلیئر کر کے بتا دی ہیں، چھوٹی چھوٹی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، کل سے ہزاروں لوگ مجھے کمنٹس کر کے، میسیجز کر کے اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان تھے، بتا رہے تھے ٹکٹیں نہیں مل رہی ہیں، جو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، مسائل ہیں، ٹکٹیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ ویڈیو اسپیشلی میں نے معلومات لے کے بنا دی ہے۔ اب آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اپنی فیس بک پہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پر اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور جو باقی لوگ بھی آپ کی طرح پریشان ہیں ان لوگوں کو بھی اس حوالے سے معلومات مل سکے اور وہ مزید پریشانی سے بچ سکیں۔ سعودی عرب کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اگر یہ ویڈیو اور یہ کوشش آپ کو پسند آئے، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجئے، کوئی سوال ہو واٹس ایپ گروپ میں پوچھئے اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔